اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ پیچھے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مرتد ہو جانے والوں کا بیان ہوا ہے، اور اب آگے پہلے ایک آیت میں تو ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو کفار اور مشرکین کی تمام تر ستمرانیوں کے باوجود موقف حق پر ڈٹے رہے ہیں اور کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کی پاداش میں جنہیں اس قدر ستایا گیا کہ ان کا اپنے علاقے میں رہنا بھی دوبھر ہو گیا اور مجبوراً وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور جب لوگوں نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ کسی بھی قیمت پر اسلام پر باقی رہنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے جنگ بھی کی، مال کی بھی قربانی دی اور جان کی بھی قربانی دی۔ دیکھیے، اگر دشمنان اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنے دیتے تو دو راستے بنتے ہیں، یا تو آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اور جہاں آپ کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع ملے وہاں رہیے، اپنی جائیداد سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقے سے دستبردار ہو جائیے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ پھر ان سے لڑیے اور کہیے کہ ہم یہیں رہیں گے، ہمارا گھر ہے، ہمارا علاقہ ہے،
ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ جس طرح تم کو آزادی ہے، تم کو یہ حق ملا ہوا ہے کہ تم اپنے دین اور دھرم پر چل سکو، اسی طرح ہمیں بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں۔ تم زبردستی کرو گے تو ہم تم سے لڑیں گے، مزاحمت کریں گے۔ دوسری شکل یہ ہے۔ ایک تیسری شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قدر تنگ کیا جائے کہ جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہاں آپ کے لیے دین اسلام پر قائم رہنا ممکن نہ ہو، اور آپ اس لیے وہاں سے ہٹ جائیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں ممکن ہے کہ وہاں آپ کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جائے، لیکن یہ دشمنان اسلام دوسرے لوگوں سے مل کر وہاں بھی نہ رہنے دیں، نہ جینے دیں، تو پھر شکل وہی بنتی ہے کہ پھر ان سے جنگ کریں، اور کیا کریں گے، ہے نا؟ تو یہاں تینوں صورتیں ایک ساتھ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا تو مجبوراً ان کو ہتھیار اٹھانا پڑا، اور انہوں نے ہتھیار اٹھا کر اپنا اور اسلام کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، قطع نظر اس سے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کامیابی دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اپنا آدمی کا کام ہے۔ تو یہ کام جن لوگوں نے کیا، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کون سی رحمت؟ وہ رحمت بھی مراد ہو سکتی ہے جو قربانیوں کے بعد دنیا میں حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک مرحلہ آتا ہے جب آزمائشیں اپنی مدت کو پہنچ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزرنے والوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے، مخالفت کا زور ٹوٹ جاتا ہے، مخالفین پست کر دیے جاتے ہیں، اور اہل حق کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی ان کو یہ توقع ہے کہ اگر ہم مزاحمت کریں گے، اگر ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے تو دیر سویر اللہ تعالیٰ لازماً ہم کو غلبہ دے گا، اور احقاق حق کے امکانات بالکل روشن کر دے گا۔ یہ الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے اعلیٰ درجے کی ایمان کی دلیل ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا نہیں، ایک مدت تک تو آزمائشوں سے گزارے گا، لیکن بالآخر فتح نصیب ہوگی اسلام کو اور غلبہ ملے گا حق کو۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کی توقع ان کو ہوتی ہے۔ تمام انبیاء پر یا تمام رسولوں پر ایمان لانے والوں کو یہ امید ہمیشہ رہی ہے، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی یہ توقع تھی کہ مصیبت کے یہ بادل چھٹیں گے اور ایک نہ ایک دن اسلام یہاں غالب ہو کے رہے گا، اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید کہاں؟ دنیا میں، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کی امید کا مطلب یہ ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے یہاں دی ہیں اور جن آزمائشوں سے دوچار ہوئے ہیں، جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ان کا پھل رحمت خداوندی کی صورت میں آخرت میں ملے گا، اور جتنا دکھ یہاں اٹھایا ہے اسی کے بالمقابل بہترین سکھ اور چین کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آخرت میں بھی محروم ہی رہ جائیں،
اور صحیح بات یہ ہے کہ اہل ایمان دونوں طرح کی امیدوں پر جیتے ہیں۔ دنیا میں بھی امتحانات گزرنے کے بعد کامیابی کی توقع، اور ان قربانیوں کے بعد آخرت میں نتیجے کے طور پر وہاں کامیابی کی توقع۔ اہل ایمان کا شیوا ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر یہ امید رکھیں تو یہ بیجا امید نہیں ہوگی، لیکن یا ایھا الذین آمنو، ہجرت سے بھی گزرنا پڑے تو دریغ مت کرنا، اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اگر جہاد بھی کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ تو اس طرح کی رحمت کی امید لگائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر کچھ کیے بے حرہ پھٹکری کے رنگ چوکھا ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کل ایسا ہی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا۔ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو اس آیت کے نزول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب آگے والا ٹکڑا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، اور اب سے اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، تو اب تک جو ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ وہ غفور ہے۔ یہاں غفور کے ساتھ رحیم کی صفت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مستحق رحمت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کر دے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ لیکن یہ کوتاہیاں اگر اب تک ہوتی رہی ہیں تو اب دور ہو جانی چاہیے۔ اگر دور ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، رحمت کی بارش کرے گا۔ لیکن اگر وہ کوتاہیاں دور نہیں کی جاتی تب توقع مت رکھیے اللہ کی رحمت کی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اور عام ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی اور اطمینان دہانی بھی ہو گئی، ترغیب اور تشویق بھی ہو گئی، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی تہدید ہے وہ بھی واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی۔ تو اس آیت نے کئی اینگل سے اور کئی پہلوؤں سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو ایک درس دیا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ یہ آیت تو پچھلے ٹکڑے سے متعلق تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا آ گئے، اب سوار ہو گئے تو بھاگنا پڑا۔ اب بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، اب آخری گھنٹی جب تک جی میں آئے چلیے۔ اب آگے ایک دوسرا چیپٹر آ رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے شراب اور جوئے کے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے ہمارا مذہب، کیا فرماتے ہیں ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوا اور شراب کا استعمال واقعی اور قطعی ممنوع ہے یا کچھ گنجائش ہے؟ یہ سوال ہمارے مفسرین کی ایک جماعت نے لیا ہے کہ یہ سوال کرنے والے ہیں کون؟ کفار اور مشرکین۔ ان کا کہنا یہ ہے
کہ بھئی اگر اسلام سماجی بہبود کے لیے ہے تو شراب اور جوئے پر پابندی کیوں لگا دی؟ شراب اور جوئے تو سماجی بہبود کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سوال کرنے والے کفار و مشرکین نہیں، یہ سوال کرنے والے بھی وہی مومنین ہیں جو پیچھے سے سوال کرتے چلے آئے۔ پیچھے بھی یسألونک آیا ہے نا، وہ سب سوال کرنے والے کون تھے؟ بولیے، مومنین تھے نا۔ پیچھے بھی یسألونک آیا ہے، دیکھیے کہاں ہے؟ آیت نمبر 189 میں یسألونک، یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ سب مومنین ہیں۔ یہاں بھی اہل ایمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بے شک شراب اور جوا میں مضرت کے پہلو ہیں، لیکن افادیت کے پہلو بھی تو ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جو مفید بھی ہو اور مضر بھی ہو، مطلقاً اسے حرام کر دینا مناسب ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں، استفسار ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا جوا اور شراب مطلق حرام ہے جبکہ اس میں افادیت کا پہلو بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، بڑا خوبصورت جواب، بڑا مسکت جواب، ٹو دی پوائنٹ۔ فرمایا قل، اے نبی، مفتی میں ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں، ان مستفتیوں سے کہہ دو ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے منافع بھی ہیں۔ بات صحیح ہے، جوا اور شراب سے گناہ بھی لازم آتا ہے، لیکن اس سے فائدے بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو جس میں مضرت کا پہلو زیادہ ہو وہ ممنوع، اور جس میں افادیت کا پہلو زیادہ ہو وہ جائز ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم کا خیال یہ بھی ہے کہ یہاں جوئے اور شراب کے جن فوائد کا ذکر ہے وہ طبی فوائد ہیں۔ مثلاً بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بعض بیماریوں میں بالخصوص چوٹ وغیرہ میں کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو، پین کلر کھا کھا کر کے گردہ خراب کرنے سے اچھا ہے کہ شراب کی مالش کر دیجئے، آرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جوا کھیلنے سے دماغ بڑھتا ہے اور آدمی کو ذہنی ریاض کی عادت پڑتی ہے، فہم و ادراک کو کام میں لانے کا سلیقہ آتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، ذہنی تربیت ہو رہی ہے، دماغ کی بڑھوتری کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایسی چیزوں میں شراب، یہ آپ کے تاش کھیلنے والے بھی یہی کہتے ہیں، اس میں دماغ لڑانا پڑتا ہے، اور دماغ لڑاتے لڑاتے دماغ کو صحیح استعمال کی عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے تاش کھیلنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طبی فوائد کی بات ہوتی محض، تو منافع کے مقابلے میں لفظ اسم کا استعمال ہوا ہے۔
اسم کے معنی ہوتے ہیں ایسے گناہ کے جس میں کسی کی حق تلفی ہو، تو یہ حق تلفی کے مقابلے میں منافع، اس کا طبی فوائد سے کیا تعلق؟ بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافع یہاں لوگوں کو کچھ دینے اور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اصل میں دقت یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے زمانے کی جوا اور شراب پر قیاس کرتے ہیں، تو سمجھ میں بات نہیں آتی، پھر طبی فوائد تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ذرا سا ذہن لے جائیے اس وقت کے رواج، عربوں کے رواج اور اس وقت ان کی روایت کی طرف، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عربوں کے ہاں روایت یہ رہی ہے کہ شراب پینے والے جب شراب پیتے تھے تو دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اے ادھر آؤ، لے جاؤ یہ سب، کمپیوٹر اڑا لے جاؤ، اے ادھر آؤ، بھینس کھول لے جاؤ، اونٹ لے جاؤ۔ اچھا ہے نا؟ لوگوں نے کہا شراب پینے کے بعد تو لوگ چیزیں، اپنی چیزیں، یہ سرمایہ دار اپنی چیزیں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو اس سے تو فائدہ ہے، نقصان تو ہے نہیں۔ جوا کھیلتے تھے تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو کچھ جیتتے تھے، سب نہیں لیکن وہاں جو سخی سرمایہ دار تھے وہ جوئے میں جو جیتتے تھے وہ سب لٹا دیتے تھے۔ اسی لیے ان کے ہاں جب جوئے ہوتے تھے تو غربا اور مساکین کی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ آج بورا بھر کے لانے کا موقع ملے گا، جو جیتتے تھے وہ دے دیتے تھے۔ اس کو سامنے رکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں تو افادیت کے پہلو بھی ہیں اور مضرت کے پہلو بھی ہیں، دونوں ہیں بے شک، تو کیا یہ جواز یا عدم جواز کا مسئلہ کنڈیشنل ہے یا مطلق ہے؟ یہ جاننا چاہتے تھے۔ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی وہ کیا نام ہے، اس پر کوئی ٹپڑی کرنی مقصود نہیں تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ذرا معلوم ہو جائے کہ کیا ہر حال میں جوا اور شراب کی حرمت اور ممانعت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اتنا کہہ دیتا ہاں بس حرام، لیکن لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہتا ہے تو دلائل بھی دیتا ہے تاکہ ذہن و دماغ کو غذا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھئی بات صحیح ہے کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت سارے فوائد بھی لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اگر تم غور کرو گے تو اس میں انسانوں کی حق تلفی، انسانوں کی نفع رسانی سے زیادہ ہے۔ جتنا کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ بہت سارے لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اس پر کیوں نگاہ نہیں جاتی؟ مثلا شراب پی لی، شراب کے نشے میں کل بانٹ دیا، 10 لوگوں کا فائدہ ہو گیا، مگر جو 24 لڑکے تھے اور 12 بیویاں، ان کا کیا ہوگا؟ تو بڑی شادیوں کا رواج تھا نا وہاں، یہ تو کل روڈ پہ آ گئے نا۔ آپ نے چند غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کو شراب پی کر اس کی مستی میں آ کر سب دے ڈالا، لیکن کتنے لوگوں کے حقوق پامال کیے اور کتنے سرمایہ داروں کو سرمایہ سے ہاتھ دھو لینے پر مجبور کیا، یہ ذہن میں نہیں ہے۔ اگر ان کی نفع رسانی ہوئی تو ان کی حق تلفی بھی تو ہوئی، اور یہ حق تلفی اس نفع رسانی کے مقابلے میں سماجی لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو غریب اور کمزور ہیں، غربت کے ساتھ ان کو جینے کی عادت ہے، جی لیں گے، لیکن یہ عمرہ اور سرمایہ دار جو عیش و عشرت میں پلے بڑھے ہیں، ان کے لیے روڈ پہ آ جانا ان کے لیے زیادہ رسوائی کا باعث ہے، اور یہ بہت جلد اپنی عزتیں نیلام کر سکتے ہیں۔ اس پر نگاہ کیوں نہیں جاتی؟ پھر اسی طرح سے جوا جو کھیلتے تھے، ٹھیک ہے جو کچھ کماتے تھے وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن اپنی بیگمات کو جو ہار جاتے تھے اور انہیں لوگوں کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے،
ایک وہ جس نے اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دیا ہے اور کلیتاً اپنے آپ کو حوالے کیا ہے، آپ نے اسے دوسروں کے لیے کھلونا بنا کے چھوڑ دیا، یہ حق تلفی نہیں ہے؟ تو جتنا فائدہ ادھر ہے اس سے زیادہ تو نقصان ہے، نقصان سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے۔ تو اس لیے نفع کم، نقصان زیادہ ہے۔ اب تم خود سوچو، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تمہارے اوپر، اب تم خود سوچو کہ جس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم، آیا اسے جائز قرار دیا جانا چاہیے یا ناجائز؟ تم بتاؤ۔ آپ بولے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی جو باشعور ہوگا تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو اس کی سمجھ میں یہی آئے گا کہ جس چیز کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے، یہ جو ٹاٹا اور پتہ نہیں کون کون سے قوانین بنے نا پورے ہندوستان کے، جو وہ تھے پڑھے لکھے لوگ تھے یا روادار لوگ تھے، ان سب نے شدید مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقیناً کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، بعض شرپسند عناصر کو قید کی صعوبتوں سے دوچار کرا سکتے تھے، لیکن یہ سارے قوانین سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ استحصال کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ نفع کم، نقصان زیادہ ہے۔ 4 مجرم پکڑے جائیں گے تو 400 بلا وجہ لوگ اس کی زد میں لا دیے جائیں گے، اس لیے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہونا جائز ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سوچنے اور غور کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، افادیت اور مضرت دونوں کے پہلوؤں کو سامنے رکھیے۔ اگر کسی میں افادیت کا پہلو زیادہ ہے تو اس کے جواز کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں مضرت کا پہلو زیادہ ہے تو جواز کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک دوسری بات، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ اور جہاد کے تعلق سے انفاق کا حکم دیا تو لوگوں نے اپنا مال ایسا لٹایا کہ اہل خانہ کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی دیکھو، ایسے خرچہ مت کرو، کل اٹھا کر کے دے دیا، بیوی بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ بھئی تمہارا مال اکیلے تمہارا تو ہے نہیں، تمہارے اہل خانہ کے حقوق بھی تو اس کے اندر ہیں، سب کا حق بٹور کے تم نے دے دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ تب کتنا دیں، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو خرچ کرو اس میں یہ پہلو سامنے رہے کہ والدین اور اقربین اور یتامہ اور مساکین اور ابن سبیل کے حقوق ہیں، اس طرح کے ہنگامی ضرورتوں میں دیتے وقت اس کا خیال رہے کہ ان کے حقوق پامال نہ ہوں۔ یہ ہدایت ہو گئی پیچھے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم تمام اہل حق کے حقوق ادا کرنے لگیں گے تو ان ہنگامی ضرورتوں میں خرچ کیسے کریں گے؟ اور خرچ کریں تو کیا کریں؟ جتنا ادھر ضروری ہوا اتنا دے دیں، باقی کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے اہل خانہ کے حقوق پورے کریں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ ایسے ہیں جو ان کو دینے کے باوجود بھی اچھا خاصا بچا کے رکھتے ہیں، کیا کریں؟ شکل کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی کہہ دو العفو۔ عفون کے معنی بچا کھچا۔ فرمایا اہل حق کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے خرچ کرو، چاہے جنگ و جدال کے لیے انتظامات ہو پائیں اور چاہے نہ ہو پائیں، لیکن خرچ کرنا ہے کس میں سے؟ العفو میں سے۔ یہ ذہن میں رہے۔ اب سوچ لو،
اب ممکن ہے کہ فراز یہ کہہ دیں کہ تب تو ہمارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، تب مت خرچہ کرو۔ اکبر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر بھی 2 کروڑ بچے گا، دے دو نا، بھرپائی ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی وہ اپنا آدھا دے دیتے اور آدھا اپنا یہ دے دیتے، تو آدھا دینے کے بعد مان لیجئے کہ 2 کروڑ ان کا یا 1 کروڑ ان کا نکل آتا اور 40 روپیہ ان کا نکل آتا، تو 1 کروڑ 40 روپیہ ہوتا نا، گھاٹا کم ہوا، فائدہ ہی تو ہے۔ تو جو بچ رہا ہے اہل حق کو حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے، اس میں سے انفاق کی بات کہی جا رہی ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ نہیں ہے مت دو، کوئی بات نہیں، تو معذور ہو۔ اور اگر اپنے خرچ کے لیے پرسنل جو رکھا ہے اہل حق کا حق ادا کرنے کے بعد اس میں سے خرچ کرو، تو بھائی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم بدھی کا استعمال کرو کہ کون سا کام کرنا ملت کے لیے اور اہل ملت کے لیے مفید ہے اور کون سا کام کرنا ملت اور اہل ملت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اب اگر سب لوگ یہی سوچ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کل دے دیں گے، سب لوگ یہی سوچ لیں، تو جتنے مسلمان ہیں سب کے متعلقین بھوک سے مر جائیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اور اگر سب لوگ یہی طے کر لیں کہ دینا کچھ نہیں ہے، بس اہل حق کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، تو ہنگامی ضرورتوں پر بھی مسلمانوں سے 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ اے مولوی صاحب بدھی کا استعمال کرو نا، کہاں دے سکتے ہو کہاں نہیں، کتنا دے سکتے ہو کتنا نہیں۔ اب تم پوچھ رہے ہو ہاں بتائیے اس میں ہم دیں کہ نہ دیں، بتائیے اس میں، ارے بھائی تھوڑا سا عقل کا بھی استعمال کرو نا۔ اب قاری اعجاز صاحب چلے گئے اسرولی مان لیجئے چندہ کرنے کے لیے، اور آسن نے کہہ دیا کہ میرے پاس جتنا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں، ابو اس سے زیادہ دیتے نہیں تو میں چندہ کہاں سے دوں؟ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جتنا دے کے گئے اس مہینے کی پوری رسید کاٹ لیجئے، تو گھر والے کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ارے بھائی کچھ بدھی ہے کہ نہیں، کھوپڑی بڑی ہے کہ نہیں، ایسا کرو کہ ان کا حق بھی پامال نہ ہو اور ادھر بھی کام چل جائے، دونوں طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ لعلکم تتفکرون کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے، ہر چیز مت پوچھو، کھچر مت نکالو، اصول بتا دیے گئے ہیں، اصولوں کو سامنے رکھ کر کے تھوڑا سا اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ تفصیلات 2 4 کی طرح نہیں بیان کی ہیں، وہ اس طرح بیان کی ہیں کہ تھوڑا سا آپ ڈوبیں گے تو نتیجہ نکال لیں گے، اور اگر غور و فکر نہیں کرنا چاہیں گے، لکیر کے فقیر بن کے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے بدھی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ لعلہ کا استعمال اس لیے ہوا ہے کہ یہ انسان باوجود کہ دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ذی شعور بنایا گیا ہے، مگر یہی احمق ہے جو شعور کا استعمال کم سے کم کرتا ہے، بوڑا میں پاگل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے تو ہم سے کہا نہیں، آپ نے تو ہم سے کہا نہیں۔ ابھی اچھا تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لو، ابھی بعض وہ لڑکے ہوں جو اپنے اساتذہ کا احترام بہت ملحوظ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کا موقع مل جائے، ایسے 4 لڑکے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے مولانا ابوالفیض صاحب کہتے ہیں اے لڑکے ذرا سنو، کہاں جا رہے ہو؟ تو چاروں مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں، اس میں سے کسی کو وہ بلا کے کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو یہ سوچتے ہیں کسی طرح جان بچے
اے لڑکے سنو، اے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا تاکے گا ہی نہیں، انشاءاللہ تاکے گا ہی نہیں، لڑکے لڑکے کیا کرو۔ اب اگر کہیں یہ موٹر سائیکل سے دوڑا کے پکڑ لیں، کب سے بلائیں سنتے نہیں، ہم نے سمجھا آپ کسی اور کو بلا رہے ہوں گے۔ ارے بھئی ہو سکتا ہے جب لڑکے کہہ رہے تھے تو تم ہی مراد رہے ہو، ذرا مڑ کے دیکھ لیتے، لیکن بچنے کے لیے ہم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بدھی اسی لیے دی گئی ہے، کہا کیا کہ بچنے کے لیے اس کا استعمال کرو، کام میں لانے کے لیے نہیں۔ تو چونکہ امکان کم ہے کہ عقل کا استعمال یہ لوگ کریں گے، اس لیے لعل ڈال دیا ہے، لعل۔ لیکن بغیر عقل کا استعمال کیے اور بغیر غور و فکر کیے کسی نتیجے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو۔ آپ گئے ہیں اپنے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں ایک اچھے مولانا صاحب کی حیثیت سے آپ کی چھوی ہونی چاہیے، لیکن جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں چاہے وہ جلسہ گاہی کیوں نہ ہو، موبائل نکال کر کے آپ دنا دن ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹوک دے رہے بھائی تھوڑا سا مجلس کا خیال کرو، اصل میں کیا کروں، وہ اکبر نے ایک میسج بھیج دیا کہ اس کو ٹائپ کر کے دے دیجئے، تو میں کر رہا ہوں، کیا کروں۔ تم ایک جملے میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ اکبر میں اس وقت ایک مجلس میں ہوں، یہاں اگر ٹائپ کروں گا تو لوگ میرے بارے میں منفی سوچ رکھیں گے، مناسب نہیں، میں یہاں سے فارغ ہوتا ہوں تب کرتا ہوں۔ بس فکر کا استعمال نہ کر کے ماں ٹکا ٹک، اور دسیوں لوگوں نے کہہ دیا، دیکھو اصلاح پہ پڑھ رہے ہیں نا مولانا صاحب، اصلاح پہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے وہ نماز میں بھی دیکھیں گے، اب وہ یہ ایک ضروری کام کر رہے ہیں، لیکن بے وقت کرنے کی وجہ سے نتیجہ دوسرا نکل گیا۔ اگر فکر سے کام لیتے تو وہاں نہ کرتے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی مولانا صاحب کہ نہیں؟ سنوارے میں گلی گلی لے کر کے موبائل بند دیکھا کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، اس فی الدنیا والآخرہ کا تعلق اسے پیچھے والے حصے سے ہے، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں تم کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ سمجھے آپ؟ دنیاوی فائدہ بھی چاہیے اور اخروی بھی فائدہ چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بہت نیک ہیں اس لیے ہم کو صرف آخرت چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بابر بعش کوش کی عالم دوبارہ نیست، دونوں میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے، اس لیے بار الہ ہمیں یہاں بھی حسنہ دے وہاں بھی حسنہ دے۔ اب سنو، یہ تو لگتا ہے جیسے سوال کی بارش ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جتنا یسألونہ ہے سوال کرنے والے کل مسلمان ہیں۔ میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے منافقین اور یہ سوال کرنے والے کفار اور مشرکین اور یہ سوال کرنے والے مومنین، نہیں، یہ سارے سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہیں، اور یہ سوالات تنگ کرنے کے لیے نہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے ہیں بس۔ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سوال نہیں کر سکتے؟ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی یتیموں کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں سوال کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ جو تفصیل بیان کر رہا ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یتیموں کے بارے میں یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یتیموں سے متعلق یہ سوال بھی معاشرتی رہنمائی کے لیے ہی ہے۔ اس سماج میں، اس معاشرے میں یتیموں سے متعلق جو حکم دیا گیا ہے تو وہاں کون کون سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کا جواب چاہیے ان سارے لوگوں کو جو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہاں لگتا ہے کہ یہ تھا
کہ اے اللہ کے رسول، جن یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے، یا جس یتیم کی کفالت کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے، مال تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن جتنا مال ہے اگر ہم اس پر خرچ کرنا چاہیں تو بہت ممکن ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا مال ختم ہو جائے یا مال کا بڑا حصہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری پوزیشن بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم پورا خرچ اس کا اٹھا سکیں، اس کا اور اس کے گھر والوں کا، تو دقت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا کہ یتیموں کے مال میں سے یتیموں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرو، نگرانی سرپرستی کرو، ضائع نہ ہونے پائے، ان کا مال برباد نہ ہونے پائے، ان کے مال سے ان کی کفالت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، حکم دیا نا، اجازت دی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم اپنا کاروبار کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ان کا مال بھی، ان کا پیسہ بھی کاروبار میں ڈال لیں، اور جو کاروبار ہم کر رہے ہیں وہی کاروبار ان کا بھی شروع کر دیں، ایک ساتھ ساجھے میں۔ یہ چل سکتا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب اللہ کے رسول کہاں سے جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھو بھائی، بار بار کہہ رہا ہوں، کھچر بند نکالو۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کے حالات کو درست کرنے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ بہتر ہے۔ اب تم عقل کا استعمال کرو نا، غور و فکر کرو۔ کیا پوچھتے ہو؟ معمولی چیز۔ اب ہر بات پوچھو گے، پہلے ایک بار پوچھو گے کہ مولانا صاحب آم کھا سکتا ہوں؟ اب کہتے ہیں ہاں آم کھا سکتے ہو، تو پھر کہو گے تب امرود کھا سکتا ہوں؟ تو صبح سے شام تک خالی تفصیلات گراؤ جو سرامیر میں پھل ملتے ہیں ان کے۔ ایک اصولی بات بتا دی گئی کہ تم کو زکام ہوا ہے، ایسی چیز مت کھانا جس سے تمہارا زکام بڑھے، ہو گئی بات۔ اب کیلا کھا سکتا ہوں، آم کھا سکتا ہوں، املی کھا سکتا ہوں، امرود کھا سکتا ہوں، یہ کیا پوچھ رہی بات؟ تب تو روٹی کھا سکتا ہوں، جلی روٹی کھا سکتا ہوں، کالی روٹی کھا سکتا ہوں، پتلی روٹی کھا سکتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی ایک بات بتائی گئی ہے، تم جو سوال مخالطہ وغیرہ کرو، سنو، اب کتنے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اب سوالات بند کرو، بات سنو۔ بات یہ ہے کہ اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، بس ختم۔ اگر اپنے مال سے ان کا مال ملا کر کاروبار میں ان کو شریک کرنے سے ان کا فائدہ ہے، کر لو۔ اور اگر اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر کے کاروبار کرنے سے ان کا نقصان ہے، مت ملاؤ۔ جیسے مسلسل مندی آتی جا رہی ہے اور آپ نے مال خرید لیا اپنے پیسے سے بھی، اس کے پیسے سے بھی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی 8-9 مہینے مندی اور آ سکتی ہے، تو پیسہ تو لگا دیا۔ اب 400 روپیہ کلو کا مال خرید رہے ہو، پہلے 300 روپیے میں، پھر 250 روپیے میں، اب 100 روپیے میں اور 75 روپیے میں بیچ رہے ہو، تب تو ختم ہو جائے گا سارا مال اس کا۔ یہ تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تب اس کا رہنے دو، اس کے کھانے پر مجھ سے نکالو، باقی بچا رہنے دو۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھ جائے، جب رجحان اٹھنے کا نہیں لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کیوں بھڑا دیا؟ تم کو اپنا مال لگانا ہو لگاؤ، ہو سکتا میں ہے، لیکن جہاں رجحان منفی ہو وہاں ہو سکتا ہے میں مثبت پہلو کہاں سے نکال رہے ہو، کیوں نکال رہے ہو؟ ہاں، ابھی مال سستا مل رہا ہے اور اب ادھر امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ بالکل اب ریٹ ہائی ہو جائے گا، آلو 40 روپیہ کلو مل رہا ہے، اور کیا نام ہے 4 روپیہ کلو مل رہا ہے، 40 روپیہ کنٹل مل رہا ہے، لاؤ خرید لیں۔ بس جہاں 1-1.5 مہینے والا یہ سیزن ختم ہوا، یہ 40 پہ پہنچ جائے گا،
ہمارا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر واقعی فائدے والی شکل ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ مت پوچھو کیا کریں کیا نہ کریں، جس میں ان کی بھلائی ہے وہ کرنا بہتر، جس میں ان کی بھلائی نہیں ہے وہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور واضح حکم دے دیا، اور جواب میں فرمایا کہ اصل مقصود یتیموں کی بہبود ہے، اس کے لیے جو شکل بہتر ہو اختیار کر سکتے ہو۔ قصہ ختم۔ اب رہ گئی بات ان کو اپنے ساتھ ملانے کی، تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا لو تو تمہارے بھائی تو ہیں، بھائیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کوئی دقت تو ہے نہیں، پوچھتے کیا ہو، پوچھنے کیا بات۔ البتہ یہ دماغ میں رہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے۔ یہ جب یعلم فلانن من فلانن کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے الگ کر کے تم کو بھی جانتا ہے نا؟ یعنی مصلح جو ہے اس کو اور مصلح کا نام لے کر فساد مچانے والے کو اس سے الگ بھی جانتا ہے۔ دعوے دونوں کے ایک ہیں اصلاح کے، مگر ان میں سے کس کا دعویٰ غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب چاہیں تو اسے آپ یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مصلح کو بھی جانتا ہے مفسد کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہاری نیت اس کے مال کو برباد کرنے کی ہے تو الفاظ اور جملے چاہے جیسے استعمال کرو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم گڑبڑ ہو۔ اور اگر مقصد واقعی ان کی اصلاح ہے تو چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں گرفت میں تو بہرحال نہیں آؤ، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب ایک اور پہلو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہ بیچ میں نکاح کا کہاں کود پڑا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بیچ میں کود نہیں پڑا ہے۔ بات جب آئی یتامہ کی تو یتامہ کی کفالت کے تعلق سے نکاح کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلا یتیم کی ماں ابھی نوجوان یا جوان ہے اور آپ نے اس کے بیٹے کی کفالت شروع کر دی، تو چاہے آپ اس کے گھر میں نہ جائیں تب بھی، ارے دیکھا نہیں خان صاحب تو آج کل بڑا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں چنو اور منو پر، کیوں؟ اس کی ماں جوان ہے نوجوان ہے نا، یہ تو ظاہر ہے کہ اسی بچے کے چینل سے اور اسی کے زینے سے وہاں تک پہنچیں گے۔ اب ان کے دماغ میں فوراً یہ بات آئے گی کہ ارے فلاں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی بڑھیا جو تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی کفالت کے لیے تو آگے نہیں آئے تھے۔ اب بڑی دلچسپی ہو گئی، کیوں؟ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس محلے کی تھی اور یہ تو اسی کے محلے کی ہے، یہ نہیں کہیں گے، ایسا اس کو گھمائیں گے جیسے دونوں آسے پاس ہیں۔ تو یتیم کی کفالت کے تعلق سے یتیموں کی نوجوان اور جوان ماؤں کی عزت کو بٹا لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس کی عزت بھی داغدار ہو سکتی ہے اور کفالت کرنے والا بھی بے عزت ہو سکتا ہے۔ درد بہت ہے اس یتیم کا سہارا بننے کا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں انگلی نہ اٹھنے لگے، اور آپ جانتے ہیں بد اچھا بدنام برا، بدی کرنے والے نہ معلوم اندر اندر کیا کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا، وہ علامہ بنے ہوئے ہیں، اور نہ معلوم کتنے لوگ ہیں بیچارے جو واقعی بہت محتاج زندگی گزارتے ہیں، نیکی میں مارے جاتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو دیکھو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو، مسئلہ حل ہو جائے۔ اور ان کی ماؤں سے نکاح جب کر لو گے
تو اب وہ تمہاری بیویاں ہو گئیں۔ اب بچہ اگرچہ تمہارا نہیں ہے، اس کی ماں تمہاری بیوی ہے، لیکن یہ بچہ تو تمہارا نہیں ہے، لیکن اس یتیم کی کفالت کے لیے تم نے اس کی ماں سے شادی کی ہے، فائدہ اس کو پہنچانا مقصود ہے، کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کر سکتے ہو، کر لو شادی، کوئی بات نہیں۔ تو اب یتیم کی کفالت کے بہانے کنچن گیتا سے شادی، کہا اس کا لڑکا بھی تو ہو سکتا ہے یتیم نا، تو کنچن یا گیتا سے شادی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکات سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یتیم کی کفالت کے بہانے مشرکات کو اپنی زوجیت میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں لفظ دو استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، ایک نکاح استعمال ہوا ہے اور ایک انکاح، معلوم ہے دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نکاحن اور انکاحن میں کیا فرق ہے بولو؟ نکاح میں اپنا نکاح کرنا اور انکاح میں کسی اور کا نکاح کروانا، یہ فرق ہے۔ اب دیکھیے سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 22، آیت مل گئی؟ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، یعنی جن عورتوں کو تمہارے باپ اپنی بیوی بنا چکے ہیں ان کو اب تم بیوی نہ بناؤ۔ اپنا نکاح کرنے کی بات ہوئی نا۔ اسی طرح سے اسی سورہ میں دیکھ لیجئے آیت نمبر 230، اسی میں تو غالباً ہے، اسی میں، ہاں اسی میں تو ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اب اس عورت کو اس طلاق دے دینے کے بعد یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، یہاں تک کہ حتیٰ تنکح، یہاں اب پھر اس اپنے پرانے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ اپنی شادی کی بات ہوئی نا۔ اب انکاح دیکھیے، انکاح کے لیے تو ایک ہے سورہ قصص، دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر 27، آیت مل گئی؟ قصص آیت نمبر 27، آیت ملے گی نہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں پر پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، معلوم ہے؟ کس نے پانی پلایا تھا؟ ان کی بکریوں کو پانی کس نے پلایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے اپنے گھر بلوایا تھا، یاد ہے؟ بلوانے کے بعد جب بیٹیوں نے ان کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی، ان کی شرافت اور ان کی طاقت وغیرہ کے بارے میں ابو کو بتایا تو باپ نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ کہا تھا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ دوسرے کا نکاح ہوا کہ اپنا؟
ان کا آیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور کھولو، دیکھو سورہ نور آیت نمبر 32۔ نور، نور آپ کے قرآن میں نہیں ہے کیا؟ ہے تب کیا نکل۔ سورہ نور آیت مل گئی؟ جی سورہ ہی نہیں ملی ابھی، آیت نہیں ملی۔ 32۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کہا ہے، علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، مسلمانوں اپنے درمیان کی باندیوں کا نکاح کرواؤ۔ انکحو، یہ نہیں کہا خود نکاح کرو، ان کا نکاح کرواؤ، منع نہیں کیا ہے، لیکن حکم جو دیا ہے کہ کوئی باندی بے نکاح کے نہ رہ جائے، نکاح کرواؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو بھی شادی کے لائق ہوں سب کے نکاح کراؤ۔ صالح مانے خالی اللہ والے ہی نہیں، صالح کے مطلب جن کے اندر صلاحیت ہو ازدواجی زندگی گزارنے کی، ان کی۔ اب کوئی 85 سال کی بڑھیا باندھی ہے، تب اس کا نکاح کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلا پلاؤ۔ تو دیکھ رہے ہیں نا، نکاحن اور انکاحن کے معنی میں فرق، اس کا استعمال معلوم ہے جی۔ تو یہاں ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یعنی تم اپنا نکاح نہ کرو کس سے؟ مشرکات سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب تم یہ کہو گے کہ ٹھیک ہے، ایک تو موقع ملا تھا یہی کسی کو اپنی زوجیت میں لانے کا، ایسے تو کوئی شادی بیاہ کرتا نہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ باندی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو کتنی ہی زیادہ پسند کیوں نہ ہو۔ کسی خوبصورت گیتا سے کوئی بدصورت باندی عائشہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بہتری کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ایک مشرکہ گھر میں آئے گی۔ دیکھیے اولاد کی تربیت پر سب سے زیادہ بلکہ 99% اثر ماؤں کا پڑتا ہے، باپ کا نہیں۔ جن کے لڑکے بہت اچھے ہیں ان کی مائیں بہت اچھی ہوں گی الا ماشاءاللہ، اور جو ایک دم باگڑ بلہ ہیں ان کی مائیں بھی ویسے ہی ہوں گی الا ماشاءاللہ۔ ہر کلیہ میں استثناء ہے، لیکن اولاد کی تربیت پر ماؤں کا کردار بہت زیادہ ہے اس کے تعلق سے۔ اور اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ہو تو پہلے بیویاں اچھی لائیں، اور بیویاں جب تک اپنا کردار نہیں ادا کریں گی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلم گھرانوں میں ماشاءاللہ یہ بیماری بہت زبردست موجود ہے کہ لڑکے کو جگانے کے لیے جائیں گے، اٹھ اٹھ جلدی سے اٹھ، اذان ہوگی، اٹھ جلدی سے اٹھ، آ کہہ کے لڑکا، اس کے بعد یہ چلی گئیں، بڑے اطمینان و اہتمام سے وضو کیا، ایک لوٹا کے بجائے ایک بالٹی پانی خرچ کیا کہیں کچھ رہ نہ جائے، اور بڑے اہتمام سے نوافل اور فرض کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ 2.5 گھنٹہ کی نیت سے قرآن مجید لے کے بیٹھ گئی تلاوت کرنے ہیں۔ اس سے زیادہ نیک عورت کون ہوگی؟ لڑکا سو رہا ہے اس کو نہیں جگایا، کا مطلب اب تلاوت چھوڑ کر کے ہر دم جگاؤں؟ تلاوت چھوڑ کے ہر دم جگاؤں؟ حمزہ بغیر کھائے پیے جا رہے ہیں اسکول، تو کا مطلب تلاوت چھوڑ کے اب ناشتہ پکاؤں؟ مار ڈالو بھوکے سب کو۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، اور ناشتہ دے کر کے اسکول بھیجنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس طرح کی نیک بیویاں جب ملتی ہیں تو سماج میں اچھے انسان پیدا نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہنسو مت،
یہ امر واقعہ ہے، اور یہ بیماری ہمارے سماج میں 99% ہے۔ میں کم کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو سابقہ پیش آتا ہے نا، بہت سارے لڑکوں سے پوچھتے ہیں 6 بجے 6:30 بجے 7 بجے آ گئے، ناشتہ کیا ہے؟ نہیں ناشتہ تو نہیں کیا ہے۔ تب ایسے رہو گے؟ اصل میں تیار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں تیار ہوا بھائی؟ 5:30 ہی بجے ناشتہ کیوں نہیں دے دیا؟ کیا دقت تھی؟ سب کو ناشتہ تیار کر کے دے دیں، اسکول بھیج دیں، اس کے بعد 2.5 گھنٹہ کے بجائے 3.25 گھنٹہ تلاوت کریں نا، کیا اوپر منع کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد تلاوت نہیں کر سکتے، کہیں لکھا ہے کیا؟ ٹائم پتہ نہیں، ٹائم ان کو ترجیحات نہیں معلوم، تو یہ بہت برا اثر پڑتا۔ اب ایک مشرکہ اگر گھر میں آئے گی تب تو کونے کونے میں بت بٹھا دے گی۔ آپ دیکھ لیں، مشرکہ گھر میں لانے کی وجہ سے جناب مختار عباس نقوی صاحب کیا ہو گئے، قبلہ شہنواز صاحب کیا ہو گئے، قبلہ اکبر صاحب، آپ اکبر نہیں، ایک دوسرے اکبر صاحب کیا ہو گئے، اور ایسے نہ معلوم کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بالکل چینج ہو گئے۔ اب اسلام اور مسلمانوں کی بہبود ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، ہاں ان کو نقصان پہنچانا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں مشرکات آ گئیں۔ ان کے علاوہ یعنی مشرکات کو چھوڑ کر کتابیات سے شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن کتابیات سے شادی کرنے کی اجازت عام طور پر تو علماء نے دی ہے۔ ہمارے مولانا سبحانی صاحب البتہ کہتے ہیں کہ کتابیات سے بھی شادی کی اجازت نہیں۔ اب میں فون کرنے والا تھا لیکن نہیں کر سکا، ذرا مجھے پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس بنیاد کیا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں سے تو لگتا ہے۔ میں ایک آیت مثال کے طور بتاتا ہوں، پہلے کھول لو، دیکھو سورہ مائدہ آیت نمبر 5 نکالو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تمام طیبات تمہارے لیے آج سے حلال، اور جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے مومنہ آزاد عورتیں اور اہل کتاب کی آزاد عورتیں حلال ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ملتا ہے کہ کتابیہ سے نکاح جائز ہے، لیکن مولانا اس حق میں نہیں ہے۔ آیت کی تعویل وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، جہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ پا رہا ہے، اب وہ تو پوچھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، لیکن بظاہر جو الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مشرکات سے اجازت نہیں، کتابیات سے اجازت ہے۔ حالانکہ جو نقصانات ہیں وہ جتنے نقصانات مشرکات سے ہیں اتنے ہی کتابیات سے بھی ہیں، لیکن اب اجازت جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کئی بار انہی سے شادیاں کر چکے ہیں کتابیات سے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکوں سے نکاح نہ کرو۔ کن کا؟ اے مولوی صاحب، تنکحو آیا ہے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنا پوچھا جا رہا ہے کہ دوسرے کا۔ مشرکین سے اپنا نکاح کیسے کرو گے؟ کہیں مرد سے نکاح ہوتا ہے، یہ تو آج کل کے جانوروں نے کل شروع کر دیا ہے نا کہ ہو سکتا ہے۔ جانوروں کی بات چھوڑیے، اللہ تعالیٰ تو یہ تو انسانوں کے لیے حکم دے رہا ہے نا۔ تنکحو نکاح بتا رہا ہے کہ اپنا نہیں، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا۔ فرمایا اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر یہ مشرکین ایمان لے آتے ہیں تو ان کو داماد بنا سکتے ہو، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو داماد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد سے بہتر ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی مسلمان لڑکا تو ملتا نہیں اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ میں بہت غریب ہوں۔ البتہ ادھر سے تو ٹھاکر صاحب بھی تیار ہیں اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی سے شادی کرنے کو، تو یہاں تو کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ بھی تیار نہیں، اور ادھر تو بڑا گھر گھرانہ مل رہا ہے تو لاؤ ادھر ہی کر دیں۔ بالکل نہیں، فرمایا کہ ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو کئی پہلوؤں سے، ایک تو بڑا ماننے والا لگتا ہے، دوسرے بڑا خوبصورت ہے، تیسرے جوڑی دار ہے، چوتھے ساتھ ساتھ پڑھتا رہا ہے، بچی نے اس کو اچھی طرح پرکھ بھی لیا ہے، ساتھ دے گا کہ نہیں، بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں خوش ہونے کے۔ اولئک یدعون الی النار، فرمایا کہ اس لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف، تو جتنے لوگ ان سے منسلک ہوں گے سب کو وہ جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دے رہا ہے نا، اس حکم کے ذریعے تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت اور مغفرت اللہ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ بے اذنی کی قید اس لیے لگا دی گئی ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے گٹس سے بھی جنت میں چلے جائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو جنت میں جانا ممکن نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جن کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہاں غور و فکر سے زیادہ یاد دہانی حاصل کرنے کا پہلو ہے، اس لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ آ گیا ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، اپنی زندگی کا رخ متعین کریں اور اپنی زندگی کی گاڑی صحیح رخ پہ لے کے جائیں، لوگ سبق حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، اس لیے یہ آیتیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ بس ہو گیا، ذرا سے 1 منٹ رکیے۔ تو یہ اب یہاں تک بات ہو گئی، اگر اس سلسلے میں کوئی خاص سوال ہو تو پوچھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ذرا اس کو لے کے جاؤ جلدی۔